ویلکم ویورز ٹو اندر ویڈیو. آج ہم لوگ 42 سے آنورڈ جو لیکچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو ٹاپک نمبر ہے ادھر 43 اور اس کا نیم ہے لاجک کانسیکوینسز. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر فائلز کے اوپر لاگ جو ہے وہ لگا رہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس یعنی ان نقصانات کی ادھر بات ہو رہی ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے, فائل لاکنگ کین جنریٹ ڈیڈ لاکس. ٹھیک ہے, اگر ایک یوزر ہے اس نے فائل پہ لاک لگایا ہے تو وہ اگر اس لاک کو ہٹاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ریموو نہیں کرتا, تو وہ لاک جو ہے وہ ڈیڈ لاک جنریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیڈ لاک کا مطلب یہ ہے یعنی ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جس میں جو ویٹ ہے وہ انفائنائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب جس طرح ایک یوزر ہے وہ یوز کر رہا ہے, اس نے لاک لگایا ہوا ہے, وہ جب تک لاک نہیں ریموو کرے گا باقی یوزرز یوز نہیں کریں گے. تو اس طرح سے جو ویٹ ہے وہ انفائنائٹ ہو رہا ہے جو اس فائل کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے پرابلم یہ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ جو فائل لاکنگ ہے وہ کون سی پرابلم جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پہلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے اس میں ڈیڈ لاک ہے. اور اس کے بعد جو اس میں نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز آگے ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کی تھی پریویس لیکچر میں, اگر فائل کے اوپر کوئی یوزر ہے وہ شیئرڈ لاگ لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنے یوزرز ہیں یا پروسیسز ہیں وہ اس فائل کو ریڈ تو کر سکتے ہیں بٹ اس کے اوپر رائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو 3 لائنیں لکھی ہیں ان کا یہی مطلب ہے. تو اس لیکچر میں یہی کچھ امپورٹنٹ تھا. آگے آ جاتے ہیں لیکچر نمبر 44 کے اوپر. ٹاپک کا نام ہے جی رجسٹری. تو رجسٹری کیا ہے کہ ہائرارکل ڈیٹا بیس ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی ڈیٹا یہ اسٹور کرے گا یہ ہائرارکل, ٹھیک ہے, ہائرارکل فارمیٹ میں اسٹور کرے گا. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, دیٹ اسٹورز دا لو لیول سیٹنگ فار دا مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اینڈ فار دا ایپلیکیشنز. اب آپریٹنگ سسٹم جو ہے ونڈوز ہے یا اس میں جو بھی سافٹ ویئر انسٹال ہے اس سے ریگارڈنگ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ رجسٹری کے اندر جو ہے وہ اسٹور ہوتی ہے. تو انہوں نے آگے مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو کرنل کی ڈیٹیل ہے, ڈیوائس ڈرائیورز کی ڈیٹیل ہوگی, سروسز آپریٹنگ سسٹم کون کون سی آفر کرتا ہے, سیکیورٹی اکاؤنٹس جو مینیجر ہے, ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ یہ جو ہائرارکل ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس کو رجسٹری کہتے ہیں اس کے اندر اسٹور ہوتی ہے. تو ایم سی کیوز آتا ہے اس میں کہ یہ جو رجسٹری ڈیٹا بیس ہے اس میں کس قسم کی جو ہے انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے, تو وہ ایم سی کیوز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح یہ ادھر آپشن انہوں نے دیے ہوئے یہ جو انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے, ایم سی کیوز اس طریقے سے آتا ہے کہ کون کون سی انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے اور کچھ آپشنز ہوں گے, اور ایک ایم سی کیوز کی پاسبلٹی بنتی ہے کہ کون کون سی انفارمیشن نہیں ہوتی رجسٹری کے اندر. تو ان آپشنز کے علاوہ جو آپشن ہوں گے تو وہ ٹرو آپشنز ہوں گے. ان کیس اگر وہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سے سروسز ہیں یا انفارمیشن ہے وہ رجسٹری کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ فردر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اور کس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, لائک سیٹنگ ہے, پی سی کی جو سیٹنگز ہوتی ہے اس میں کون کون سے آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہارڈ ویئر اس کے اندر انسٹالڈ ہیں یا جتنے بھی پروگرامز اس کے اندر انسٹالڈ ہیں ان ساروں کی جو انفارمیشن ہوگی, ٹھیک ہے, وہ بھی یہاں پہ اسٹور ہوگی. اب اس میں ایگزامپل انہوں نے دیا ہے کہ جب کوئی پروگرام جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے تو نیو کی جو ہے نیو کی سیٹنگ سچ ایز اٹس ورژن از ایڈیڈ ٹو دا ونڈو رجسٹری. اس کے ورژن سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ رجسٹری کے اندر ایڈٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹری کیز. ٹھیک ہے, اب اس میں جو انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے وہ کس فارمیٹ میں کس فارم میں اسٹور ہوتی ہے, تو وہ کی ویلیو پیئر کی فارم میں اسٹور ہوتی ہے. تو پہلا یہاں سے پوائنٹ آتا ہے کہ کنٹینز کتنے جو ہے ایلیمنٹس کنٹین کرتا ہے, ایم سی کیوز آتا ہے یہ. تو رجسٹری کے اندر 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کی اور ایک ویلیو. ٹھیک ہے, کی پیئر ویلیو کی فارم میں انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل ایک نیم ہے تو نیم کے کورسپونڈ کوئی ویلیو ہوگی, فار ایگزامپل اس کے کورسپونڈ ایک ویلیو ہے علی, تو نیم جو ہے وہ کی ہوگی اور اس کی جو ویلیو ہوگی وہ علی ہوگی. اسی طرح ایک ایج نام کی ہو سکتی ہے اور اس کے کورسپونڈ کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ کی جو ایج ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی. اس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے رجسٹری کے اندر. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیز ہیں وہ کنٹینر آبجیکٹس ہیں سملر ٹو فولڈر. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کوئی بھی کی ہے تو وہ ایک کنٹینر کی طرح ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. لائک کنٹینر کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے جو ایگزامپل دی ہے وہ ایک یعنی اس کو فولڈر اور فائلز کی فارم میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. لائک فولڈر کیا ہے, وہ ایک کی ہے, اب اس کی کے اندر کیا ہے, اس کے اندر ایک فائل ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ رجسٹری ویلیوز آر نان کنٹینر. اب جو ویلیوز ہیں آبویسلی بات ہے وہ نان کنٹینر ہے کیونکہ وہ تو کنٹینر
جو ہے نا وہ کی کے اندر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے کیا لکھا ہوا ہے, کی میں کنٹینز ویلیو اینڈ سب کیز. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بھی یہ جو پوائنٹ ہے اس کی بھی آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو ہے نیکسٹ پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے, دا ہائرارکی آف رجسٹری کیز کین بی ایکسسڈ فرام دا نان روٹ کی. ٹھیک ہے, اب جتنی بھی اس کے اندر کیز ہیں نا ان کو اگر ایکسیس کرنا ہے تو سٹارٹ جو ہے نا, جو بیس لائن ہوگی وہ روٹ کی ہوگی, یعنی جو ٹاپ نوڈ ہوگا یا ٹاپ کی ہوگی وہاں سے سٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی جو ہے ایگزامپل وہ انہوں نے اس طریقے سے ادھر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح یہ ایک کی ہے ایچ کی لوکل مشین. ٹھیک ہے, تو یہ روٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اس کی آگے جو ہے وہ سب کی ایک سافٹ ویئر ہے, پھر سافٹ ویئر کی آگے سب کی ہے وہ مائکروسافٹ ہے. پھر آگے بتایا ہوا بھی ہے کہ ونڈوز ریفرز ٹو دا سب کی آف ونڈوز. ٹھیک ہے, اب یہ جو ونڈوز ہے یہ کس کی سب کی ہے, وہ مائکروسافٹ کی جو ہے وہ سب کی ہے. اسی طرح پھر آگے جو مائکروسافٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس کی سب کی ہے, وہ سافٹ ویئر کی ہے. ٹھیک ہے, یہ مائکروسافٹ ہے اور اس کی سب کی جو ہے وہ مائکروسافٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو روٹ کی ہے وہ کون سی ہے, وہ لوکل مشین ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. تو اب کون کون سی جو کیز اویلیبل ہیں اس رجسٹری کے اندر, ان کا جو ہے ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں. اس میں یہ پہلا پوائنٹ ہے, یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ اس میں جو پری ڈیفائنڈ روٹ کیز ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں ونڈوز کے اندر, تو وہ ٹوٹل 7 ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے ایچ کی لوکل مشین اور ایچ کے ایل ایم. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, آپریٹنگ سسٹم کی انفارمیشن ہوگی. اس میں ہارڈ ویئر کی ہوگی, یعنی کتنے ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں, کون کون سے سافٹ ویئر جو ہے وہ اٹیچ ہیں. تو یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر آپریٹنگ سسٹم کی جو ڈیٹیل ہے وہ کس کی کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایچ کی لوکل مشین کے اندر ہوگی. اس کے بعد آ جاتا ہے کرنٹ کنفیگریشن. کرنٹ کنفیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کرنٹ ٹائم کیا ہو رہا ہے, فونٹ سائز کون سا یوز ہوا ہے, فونٹ اسٹائل کون سا یوز ہوا ہے, اور ریزولوشن اسکرین کا کتنا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ کرنٹ کنفگ کے اندر کنفیگریشن کے اندر ہوتی ہے. تو اگر ایم سی کیوز آتا ہے کہ جو فونٹ ہے یا ڈسپلے ریزولوشن ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سی کی کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ایک یوزر والی آتی ہے. ٹھیک ہے, یوزر یعنی کتنے یوزرز ہیں, ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس کی کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بھی پوائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز کے اندر. اس کے بعد آ جاتا ہے کی مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں ایسا کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے یہ آ جاتا ہے کہ جو سیٹنگ مینیجر اسٹورز مینی سیٹنگ ان دا رجسٹری, یعنی رجسٹری کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے وہ کس کے اندر اسٹور ہوتی ہے, وہ سروس جو مینیجر ہے وہ اسٹور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایم سی کیوز آ جاتا ہے, امپورٹنٹ ہے یہ. اس کے بعد آ جاتا ہے لسٹنگ رجسٹری کیز. ٹھیک ہے, یعنی جتنی بھی رجسٹری کیز ہے اگر ان کو لسٹ کرنا ہے, ان کو شو کرنا ہے یا ڈسپلے کرنا ہے, اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ گیٹ چائلڈ ٹیم آئٹم. ٹھیک ہے, گیٹ چائلڈ آئٹم نام کی جو کمانڈ ہے وہ یوز ہوتی ہے آئٹمز کو رجسٹری کیز کو ڈسپلے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد ایک اور اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ کین آلسو اسپیسیفائی دس رجسٹری پاتھ بائی اسپیسیفائنگ دا رجسٹری پرووائڈر نیم فالوڈ بائی ڈبل کالن. ٹھیک ہے, یعنی جو رجسٹری, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کو ہم نے ریفر کرنا ہے, ٹھیک ہے, رجسٹری کے اندر, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو رجسٹری پرووائڈر نیم ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کس کی کے انڈر آ رہی ہوگی, فالوڈ بائی یہ جو ہے ڈبل کالن یوز کرنا ہے اس سمبل کو. ٹھیک ہے, یہ ادھر ایگزامپل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ رجسٹری یہ کی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ڈبل کالن یوز ہوا ہے. اس کے بعد ایچ کی کرنٹ یوزر گیٹ چائلڈ آئٹم. تو اس طریقے سے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ کی کو ریفر کرنے کے لیے جو سمبل یوز ہوتا ہے وہ ڈبل کالن یوز ہوتا ہے, یہ والا سمبل. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ایکسیپشن اینڈ ہینڈلرز. ٹھیک ہے, تو ایکسیپشن ہینڈلنگ پروگرامنگ میں کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رن ٹائم ایرر کو ہینڈل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, رن ٹائم ایررز کو ایکسیپشنز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اے سنکرونس ایررز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو رن ٹائم پہ اوکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اے سنکرونس ایررز اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں,
پروگرام میں کسی بھی پوائنٹ پہ یہ اکر ہو سکتے ہیں. تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پروگرامنگ میں ایک کنسٹرکٹ اویلیبل ہوتا ہے جس کو ایکسیپشن ہینڈلنگ کہتے ہیں. اس میں کی ورڈز اویلیبل ہوتے ہیں. لائک اگر سی پلس پلس کی بات کریں تو اس میں ٹرائی کیچ تھرو ہوتا ہے. اگر جاوا یا دوسری لینگویجز کی بات کریں تو اس میں 3 سے زیادہ جو ہے وہ کی ورڈز اویلیبل ہوتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب ونڈوز کے اندر جو کنسٹرکٹ اویلیبل ہے وہ اسٹرکچرڈ ایکسیپشن ہینڈلنگ جس کو SCH بھی کہتے ہیں. تو MCQs آتا ہے کہ ونڈوز کے اندر جو ہے وہ کون سا کنسٹرکٹ اویلیبل ہے, اور دوسری بات اس کی جو فل فارم ہے SCH وہ بھی MCQs میں پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس میں نیکسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹرائی اینڈ ایکسیپٹ بلاک. ٹھیک ہے. تو اب ٹرائی اینڈ ایکسیپٹ, اب انہوں نے ادھر پائتھن کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. تو اب ٹرائی جو بلاک ہے اس میں وہ والا کوڈ لکھا جاتا ہے کہ جس میں پروگرامر کو شیورٹی ہو یا اس کو ڈاؤٹ ہو کہ ان لائنز میں جو ہے وہ ایرر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. the try block lets you test a block code for errors, یعنی جن لائنز میں ایرر آ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو ٹرائی بلاک میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسیپٹ بلاک میں کیا لکھا جاتا ہے, لیٹس یو ہینڈل دا ایرر, یعنی جو بھی سولوشن ہوگا اس ہینڈل کو ایرر کو ہینڈل کرنے کا تو وہ ایکسیپٹ بلاک میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ایلس بلاک ہے, لیٹس یو ایگزیکیوٹ کوڈ وین دیر از نو ایرر. ٹھیک ہے. ٹرائی بلاک میں اگر کوئی ایرر نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسیپٹ بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, تو اس کیس میں جو ہے وہ ایلس بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ٹرائی بلاک میں ایرر آتا ہے تو ایلس جو ایکسیپٹ بلاک ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا, تو ایلس بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنلی جو کی ورڈ والا بلاک ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکسیپشن آتی ہے یا ایکسیپشن نہیں آتی, یہ ایگزیکیوٹ ہر صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے وہ ہے فلٹر ایکسپریشن کا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو یہ پتہ کرنا ہو یہ بھائی کس ٹائپ کی ایکسیپشن ہے یا اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اس کے لیے کانسیپٹ آتا ہے فلٹر ایکسپریشنز کا. ٹھیک ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے you can handle exception either by jumping to the level of exception handler or by continuing execution. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, یعنی کہ اگر ٹرائی ایکسیپٹ بلاک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ملٹیپل ایکسیپٹ بلاک بھی ہو سکتے ہیں. تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس ٹائپ کی ایکسیپشن ہے تو کس ٹائپ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ بلاک کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہو ٹھیک ہے اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ 1 بائی 1 جو ہے وہ چیک کیا جائے, یعنی ایکسیپٹ جو بلاک ہوگا یا ہینڈلر ہوگا اس کے ساتھ میچ کیا جائے بھئی یہ جو ایکسیپشن ہے یہ کس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ 1 بائی 1 چیک کیا جائے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگنور کر کے جو ایگزیکیوشن ہے وہ جہاں پہ ایرر آئے اس سے آگے شروع کر دی جائے. تو یہ 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہ انہوں نے بتایا یو کین یوز فلٹر ایکسپریشن ٹو کلین اپ دا پرابلم, یعنی اس پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے فلٹر ایکسپریشن جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اچھا. اس کے بعد یہ ایک تو لکھا ہوا ہے, اب یہ فلٹر ایکسپریشن ہے ایک ایکسیپشن کنٹینیو ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے. اگر یہ فلٹر یوز ہو رہا ہے ہینڈلر کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یو میں ریزیوم نارمل فلو وداؤٹ کلیئرنگ دا اسٹیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پوائنٹ پہ ایرر اکر ہوا ہے اس کو ہینڈل نہیں کرنا, اس سے آن ورڈ جو ایگزیکیوشن ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیکچر کے اندر اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, تو آخر میں یہ 2 پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں کہ جو فلٹر ایکسپریشن اگر ان کو یوز کرنا ہے تو سی لینگویج کے اندر 2 فیچرز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اس کے لیے کنڈیشنل آپریٹر یوز ہوتا ہے اور ایک کاما آپریٹر یوز ہوتا ہے. تو ایک تو یہ شارٹ آتا ہے کہ کس لینگویج کے اندر وہ فیچرز اویلیبل ہیں, دوسرا وہ فیچرز کتنے ہیں, اور تیسرا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپشنز دے دیتے ہیں کنڈیشنل آپریٹر یا کاما یا ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے, اور یہ شارٹ کوشچن آنسر بھی آ جاتا ہے.